رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھائی کسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں رنجش ہو جاتی ہے۔ ناراض ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، انسان ہے، فطری تقاضے، بندے کے خیالات مختلف ہیں، بندے کے معاملات مختلف ہیں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان رنجش ہو جاتی ہے، ایک اپنے گھر چلا جاتا ہے، دوسرا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، کوئی سلام کلام نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ دوسرا دن گزرا، کوئی سلام نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ جب تیسرا دن آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک سفیر نمائندہ اپنے خادم کو بھیجا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، فرمایا جاؤ میرے برادر اکبر کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ حسین آپ سے راضی ہے۔ انہیں کہنا کہ حسین آپ سے، ذرا بولے ان سے، انہیں کہنا کہ حسین آپ سے راضی ہے۔ اور ساتھ ہی اگلا پیغام یہ دینا کہ حسین یہ چاہتے ہیں کہ آپ چل کر میرے گھر تشریف لائیں، آپ چل کر میرے گھر تشریف لائیں۔ سفیر جاتا ہے، خادم جاتا ہے، حضرت امام حسین کا سلام کہتا ہے اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں، لیکن اگلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ میرے گھر چل کے آئیں۔ قربان جاؤں حضرت امام حسن مجتبیٰ پر، آپ سوچتے نہیں، غور و فکر کے لیے وقت نہیں مانگتے۔ میں بڑا ہوں، عمر زیادہ ہے، میں خلیفہ راشد رہا ہوں، میں نے تربیت مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ زیادہ پائی ہے، میرا مقام زیادہ ہے، اس لیے میں کیوں پہلے چل کے جاؤں، یہ نہیں فرماتے، بلکہ جو ہی بھائی کا پیغام سنتے ہیں اس خادم کے ساتھ آپ امام حسین کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کے گھر پہنچتے ملاقات ہوتی ہے، معانقہ ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتے ہیں اے امام حسین چاہیے تو یہ تھا کہ آپ میرے پاس چل کے آتے، آپ چھوٹے تھے، مجھے کیوں بلایا؟ ذرا امام حسین کا جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں پیارے بھائی جان، میں نے نانا جان کی زبان اقدس سے سنا ہے، جو منانے کے لیے، صلح کے لیے، راضی کرنے کے لیے پہلے چل کر آتا ہے وہ جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوگا، اسے جنت میں داخلہ بھی پہلے ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے چل کے آئے، رب کائنات قیامت کے دن جنت میں بھی داخلہ آپ کو پہلے عطا فرمائے۔ آپ آگے آگے ہوں، حسین پیچھے پیچھے ہو۔ یہ محبتیں، یہ شفقتیں اور یہ اتفاق و اتحاد کی مثالیں یہ ہمیں بھی درس دیتی ہیں۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہے، ہر خاندان، ہر برادری میں سینکڑوں فسادات ہیں، ہر محلے میں سینکڑوں رنجشیں ہیں۔ اگر چاہتے ہیں جنت میں داخلہ پہلے نصیب ہو جائے، اپنے دل کی انا کو، اپنے نفس کی انانیت کو ختم کر کے صلح میں پہل کریں، راضی نامے میں قدم پہلے اٹھائیں، میرا رب قیامت کے دن جنت میں بھی پہلے مقام عطا فرمائے۔ آج ہم نے کاٹنا سیکھا ہے، جوڑنا نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اس میرے معاشرے پر، مجھ سے لے کر آخر تک جو بھی سن رہا ہے، میں بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کہوں گا، کاٹنے والے اس دور میں زیادہ ہیں اور جوڑنے والے تھوڑے ہیں۔ کاٹنے والے خدا اور رسول کو پسند نہیں، جوڑنے والے خدا اور رسول کو پسند ہے۔ آئیے ہم جوڑنے والے بن جائیں، ہم ملانے والے بن جائیں، اس کی بڑی جزا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو ناراض بندوں میں صلح کرا دیتا ہے، میرے رب اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم نے تو 7 لاکھ روپے والا حج سیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی حج کی طرف توجہ نہیں دی، اور وہ حج وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرمائے، لیکن اس پہ قبولیت کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو حج ہے، دو بھائیوں کو ملانا، اس پہ گارنٹی مقبول ہونے کی پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، اس لیے ہم بھی ملانے والے بنے۔ یہ حسن کا بھی پیغام ہے اور یہ امام حسین کا بھی پیغام ہے۔